ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی لاہور آمد، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مہمان کا استقبال کیا، پنجاب کابینہ کے ارکان کا تعارف کرایا۔ ایرانی صدر کی مزار اقبال پر حاضری، فاتحہ خوانی کی، کہا پاکستان آ کر اجنبیت کا بالکل احساس نہیں ہوا۔ اسرائیل سے جنگ میں فلسطینی کامیاب ہوں گے، ایرانی صدر کی گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقاتیں بھی شیڈیول، گورنر ہاؤس میں زہرانے کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ کراچی میں بھی معزز مہمان کے استقبال کی تیاریاں، متعدد شاہراہوں پر تہنیتی بینرز آویزاں کر دیے گئے۔ ایرانی صدر مزار قائد پر حاضری اور گورنر ہاؤس میں تقریب میں شرکت کریں گے، رات کراچی میں ہی قیام کریں گے۔ ایرانی صدر کی کراچی آمد پر عام تعطیل، ڈی آئی جی ٹریفک نے پلان جاری کر دیا، شارع فیصل سپہر 3 سے 5 بجے تک بند رہے گی۔ ایئرپورٹ سے پی آر ڈی سی تک شارع قائدین اور ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ بھی بند رہے گی۔ ایم اے جناح روڈ گرو مندر سے گارڈن چوک تک بند رہے گا۔ شہریوں سے متبادل راستے اختیار کرنے کی اپیل، شاہراہوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ پاکستان ریلوے کا ڈرگ روڈ اور لانڈھی اسٹیشن پر 1 روز کے لیے ٹرینوں کے 2 منٹ کے اسٹاپ کا اعلان۔ امریکہ نے ایران سے تجارتی معاہدوں پر پاکستان کو پابندیوں سے خبردار کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو ممکنہ پابندیوں کے خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی اور اس کے بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے۔ پاکستان کی اقتصادی کامیابی دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا کا نوٹس، وزیر اعظم نے چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو اسلام آباد اور متعلقہ تمام افسران کو معطل کر دیا۔ شہباز شریف نے انکوائری کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ سینکڑوں ارب روپے قانونی تنازعات کا شکار ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ طویل المدتی پروگرام درکار، توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر، ٹیکس کی شرح میں اضافہ ضروری ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، بولے آئی ایم ایف قرض کے لیے آخری راستہ ہے، آئی ایم ایف قرض پروگرام میں ہوں تو کوئی پلان بی نہیں ہوتا۔ پاکستان کی آئی ٹی برآمدات میں $339 ملین کا ریکارڈ اضافہ، جولائی 2023 سے مارچ 2024 تک آئی ٹی برآمدات $2 ارب 28 کروڑ تک پہنچ گئیں۔ پاکستان کی آئی ٹی برآمدات میں 17.44% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ وزارت آئی ٹی کے مطابق مارچ 2024 کے دوران آئی ٹی برآمدات میں $306 ملین کا اضافہ ہوا۔ اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، 250 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 71,500 سے زائد کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان شدید مشکلات کا شکار ہوا، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا لیڈرز سمٹ سے خطاب، بی آئی ایس پی کو غریب عوام کے لیے سہارا قرار دیا، بولے غریب اور نادار افراد کی مدد کے لیے سوشل سیکٹر کو مزید مضبوط بنانا ہوگا، بڑھتی آبادی کے مطابق پلاننگ وقت کی ضرورت ہے۔ قومی اسمبلی کا اہم اجلاس آج ہوگا، 19 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس 2007 میں ترامیم متوقع، رائٹ ٹو پٹیشن کے نام سے نیا رول شامل کرنے کی تحریک پیش کی جائے گی۔ کون ہوگا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، نیا تنازع کھڑا ہو گیا، حکومت کا سنی اتحاد کونسل کے رکن اسمبلی شیر افضل مروت کو پی اے سی سربراہ بنانے سے انکار، اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر کو آگاہ کر دیا، عہدہ جے یو آئی کو دینے کے آپشن زیر غور۔ 2-3 سال اور گزرے تو نیب سے ہمیں پینشن لینا پڑے گی، 18 سال میں پینشن ہو جاتی ہے، اب تو 14 سال ہو گئے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، بولے بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے لیے محنت کرنا ہوگی، پہلے ناکام حکومت تھی، دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، پیش گوئی کرنے والوں کی حالت آپ نے دیکھ لی۔ عوام کو اگر ریلیف دینا ہے تو یہ جھوٹے مقدمات ختم کرنا ہوں گے، سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا حکومت کو مشورہ، بولے مقدمات کی بھرمار، ایسے مقدمات بنائے گئے کہ دنیا ان پر ہنسے گی،
ایک شخص پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا، اس پر بھی مقدمہ بنایا گیا کہ وہ ملوث ہے، یہ لوگ اپنی موت خود مریں گے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی کو تیزابیت اور سینے میں تکلیف کی شکایت۔ پیمز کی 3 لیڈی ڈاکٹرز نے بنی گالہ میں بشرا بی بی کا طبی معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم کی بشرا بی بی کو کھانے پینے اور لائف سٹائل میں تبدیلیاں تجویز۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج فل کورٹ اجلاس طلب۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صدارت کریں گے۔ اجلاس 2:30 بجے ہوگا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ اسلام آباد سے بھی تجاویز طلب کی گئی تھی۔ پنجاب میں صوبائی انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری۔ 11 قوانین، رولز اور آرڈیننس میں ترامیم کا بھی فیصلہ۔ مریم نواز نے قانون سازی کا عمل فوری شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ اتھارٹی کو پرائس کنٹرول، سرکاری زمینوں پر قبضے، تجاوزات اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائی کے اختیارات ہوں گے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں صبح سویرے گرج چمک کے ساتھ بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ تیز ہواؤں سے موسم خوشگوار، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، بعض مقامات پر بجلی کا ترسیلی نظام متاثر۔ جھنگ، شورکوٹ، شجاع آباد، چنیوٹ، ساہیوال، شیخوپورہ، قصور، احمد پور سیال اور گڑھ مہاراجہ میں کالی گھٹاؤں کا راج۔ مری میں بارش اور ژالہ باری، جاتی سردی لوٹ آئی، کئی علاقوں میں بجلی کے فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ کراچی میں 2 دریا پر نوجوان کی مبینہ خودکشی۔ 27 سالہ طاہر محمود کی گاڑی ساحل پر موجود۔ طاہر شاہ فیصل کا رہائشی، آن لائن ٹیکسی چلاتا تھا، ویڈیو کال کے ذریعے اپنی فیملی کو خودکشی کی اطلاع دی۔ طاہر نے 2 شادیاں کی تھیں، 2 بچیوں کا باپ تھا، 2 میں سے ایک بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے۔ طاہر کی تلاش میں ریسکیو آپریشن جاری۔ سکھر میں فون پر بات کرنے سے سسر کے ہاتھوں بہو قتل۔ آصف کالونی میں ملزم نے جواں سال بہو کی کلہاڑی کے وار کر کے موت کی نیند سلا دیا۔ واردات کے بعد ملزم ارس ممدانی فرار۔ مقتولہ انوشا ایک بیٹی اور 3 بیٹوں کی ماں تھی۔ جی ٹی وی نیوز کی خبر پر ایکشن۔ پاک پتن میں تھانہ صدر عارف والا میں خاتون ٹیچر کی درخواست پر سابق ہیڈ ماسٹر عمر حیات کے خلاف ہراسگی کا مقدمہ درج۔ ایجوکیشن نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں میں مفت کھانا پروگرام پر عمل درآمد شروع۔ پہلے فیز میں 40 پرائمری اسکولز میں رواں ہفتے دوپہر کا کھانا دیا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری جاری، اسکولوں اور پناہ گاہوں پر تازہ حملوں میں مزید 55 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 34,100 تک پہنچ گئی۔ خان یونس کے ناصر میڈیکل کمپلیکس اسپتال میں اجتماعی قبروں سے 300 کے قریب لاشیں نکالی گئیں۔ 7 اکتوبر کے حملے کی ناکامی پر اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس چیف نے استعفیٰ دے دیا۔ امریکی شہر نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں فلسطین کی حمایت میں دھرنا۔ طلبہ کی برطرفیوں کے خلاف طلبہ کے احتجاج کے دوران صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے آج ہونے والی تمام کلاسز ورچوئل کر دیں۔ یونیورسٹی میں گزشتہ جمعرات کو اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا۔ پولیس نے احتجاج کرنے والے 108 طلبہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ برطانوی پارلیمنٹ نے پناہ گزینوں کو روانڈا بھیجنے کا بل منظور کر لیا۔ وزیر اعظم رشی سوناک نے کہا کہ سیاسی پناہ گزینوں کو لے کر پہلی پرواز 10 سے 12 ہفتوں میں روانڈا روانہ ہو جائے گی۔ اور پاک نیوزی لینڈ T20 میلہ راولپنڈی سے لاہور منتقل، دونوں ٹیمیں لاہور آمد۔ آج دونوں ٹیمیں پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گی۔ ایک میچ بارش کی نظر 1-1 دونوں ٹیموں کے نام رہا۔ چوتھا میچ جمعرات کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔